تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1۔ قد افلح المؤمنون۔ ترجمہ: بے شک دونوں جہان میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ قرآن مجید کے آغوش تربیت میں پرورش پانے والا انسان جن خوبیوں اور اوصاف کا حامل ہوتا ہے ان کے بیان سے سورت کا افتتاح ہو رہا ہے۔ آپ خود انصاف فرمائیے کہ جو شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو ادب و نیاز کا پیکر بن جائے، اس کا ہر لمحہ سنجیدہ اور مفید مصروفیات میں ایسا گھرا ہوا ہو کہ اسے بیکار اور بیہودہ مشاغل میں شرکت کی فرصت ہی نہ ملے، جو اپنے مال و اخلاق کے تزکیے میں ہر وقت مشغول ہو، جو اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات کی تکمیل میں بے راہ روی کا شکار نہ ہو، جس امانت کی حفاظت اور جو دینی و ملی ذمہ داری اسے سونپی جائے اس میں وہ خیانت کا مرتکب نہ ہو، اور جو عہد و پیمان وہ خود کرے اس کو وہ ہر قیمت پر نبھائے۔ جو شخص ایسی خوبیوں کا مالک ہو، اس کے سر پر اگر فلاح دارین کا تاج نہیں رکھا جائے گا تو کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ فردوس بری کی بہاریں اگر اس کے لیے چشم براہ نہ ہوں گی تو اور کس کے لیے ہوں گی؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو سیرت کے اسی سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بگڑے ہوئے اور عملی، اخلاقی اور نظریاتی پستیوں میں گرے ہوئے افراد کو ان بلندیوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لایا تاکہ ایسے سلجھے ہوئے افراد سے ایک ایسی ملت مارز وجود میں آ جائے جو تمام عالم انسانی کو فوز و فلاح کا راستہ دکھا سکے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں لفظ فلاح کی تحقیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ فلاح کسی جزوی اور ادھوری کامیابی کا نام نہیں، بلکہ یہ لفظ دنیا و آخرت میں مکمل کامیابی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ساری لغت عرب میں لفظ فلاح سے جامع کوئی ایسا لفظ نہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو۔ آیت میں قد افلاح کا ترجمہ اسی لغوی تحقیق کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ترجمہ: وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ علماء حق نے خشوع کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، یعنی نماز میں خشوع کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں مرکوز کر دے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، اور وہ اپنی زبان سے جو تلاوت اور ذکر کرتا ہے ان کے معنی میں غور و تدبر کرے۔ اس کے علاوہ اس کے ظاہری آداب بھی ہیں کہ نگاہ سجدہ گاہ پر مرکوز رہے، دائیں بائیں مڑ کر نہ دیکھے، آگے پیچھے جسم کو حرکت نہ دے، اپنی انگلیاں نہ چٹکائے، اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹتا رہے، سجدے میں جائے تو اپنے سجدے کی جگہ کو ہاتھوں سے صاف نہ کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یعنی اگر اس شخص کے دل میں عجز و نیاز ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء بھی اظہار عجز کرتے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 3۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ: اور وہ جو ہر بیہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جو فضول اور بے فائدہ ہو۔ مومن کا تو ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کے کندھوں پر تو ذمہ داریوں کا بار گراں ہے، اس کو فرصت ہی کہاں کہ وہ بیکار اور فضول کاموں میں شرکت کر سکے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ ایسی سیر و تفریح جو جسمانی صحت یا روح و قلب کی تازگی کا باعث ہو وہ اس میں داخل نہیں۔ معرضون کے لفظ سے اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ لغو بات کا ارتکاب تو کجا، مومن تو ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 4۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ: اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ زکوٰۃ سے مراد اپنے مال سے مقررہ شرح کے مطابق حصہ نکال کر قرآن کریم میں بیان شدہ مصرفوں پر خرچ کرنا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ مومن جو غنی ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے رزق سے اس کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن بعض علماء نے یہاں لفظ زکوٰۃ سے اس کا لغوی معنی پاکیزگی مراد لیا ہے۔ ان کی توجیہ کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ مومن ایسے اعمال صالحہ کرتے ہیں جو روح و قلب کے تزکیے کا باعث بنتے ہیں، اور وہ ایسی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں جن سے دل کا آئینہ غبار آلود ہو جاتا ہے اور روح کی پاکیزگی مقدر ہو جاتی ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 5۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ ترجمہ: اور وہ
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کلیتاً ممنوع ہو اور مسلمان جوگیوں، راہبوں اور سنیاسیوں کی طرح شادیوں ہی سے کنارہ کش ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ مست ہاتھی کی طرح لوگوں کی آبروئیں برباد کرتے رہیں اور انسانی معاشرے کو لا علاج بیماریوں کے تحفے دیتے رہیں اور نئی نئی الجھنیں پیدا کر کے سوسائٹی کے امن اور اس کی سلامتی کو زیر و زبر کرتے رہیں۔ اسلام میں نفسانی خواہش کی تکمیل کے 2 طریقے ہی روا ہیں: اپنی منکوحہ بیوی اور مملوکہ کنیز۔ اس کے علاوہ اور سارے طریقے شریعت نے حرام کر دیے ہیں۔ اہل تشیع متع کو مباح سمجھتے ہیں، نہ صرف مباح بلکہ اس کے فضائل بیان کرنے میں بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت کی موجودگی میں مزید کسی بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں، میں فقط ان صاحبان کی غیرت ایمانی اور حمیت انسانی سے اتنا پوچھنے کی اجازت طلب کرتا ہوں کہ کیا وہ اپنی بچیوں، اپنی بہنوں کے لیے یہ امر پسند کرتے ہیں کہ انہیں کوئی متع کا پیغام دے یا وہ متع کرتی پھریں؟ اگر وہ اس کے تصور سے بھی لرز جاتے ہیں تو پھر وہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ کی بچیوں کے لیے یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے؟ کیا شریعت اسلامیہ میں امیر و غریب، شاہ و گدا کے لیے الگ الگ قوانین ہیں؟ کیا سوسائٹی کے مختلف طبقات کے لیے عزت و کرامت کے الگ الگ معیار مقرر ہیں؟ ایک فعل جو ایک خاندان کے لیے باعث ننگوار ہے، کیا کسی دوسرے خاندان کے لیے باعث عز و وقار ہو سکتا ہے؟ خدا را کچھ تو انصاف کرو۔ علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں اس مسئلے پر عالمانہ بحث کی ہے، جس کا خلاصہ انہی کے الفاظ میں ناظرین اکرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے مندرجہ ذیل جلیل القدر ہستیاں متع کی حرمت کی قائل تھیں: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہم۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین میں سے مندرجہ ذیل لوگ متع کو حرام کہتے ہیں: امام مالک اور اہل مدینہ، امام ابو حنیفہ اہل کوفہ میں سے، اہل شام میں اوزاعی، اہل مصر میں سے لیث، نیز امام شافعی اور دیگر اصحاب آثار بھی متع کو حرام قرار دیا کرتے تھے۔ متع کے جواز کے قائل حضرت ابن عباس کے قول کو خوب اچھالتے ہیں۔ حقیقت میں یہ آپ پر بہت بڑا بہتان ہے، آپ نے کبھی اس کی مطلق اباحت کا قول نہیں کیا، بلکہ آپ شدید قسم کی اضطراری حالت میں اس کے جواز کے قائل تھے۔ چنانچہ جب آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا متع مردار جانور، ناپاک خون اور خنزیر کے گوشت کی مانند ہے۔ اس قول سے حضرت ابن عباس کی رائے کی حقیقت آپ پر واضح ہو گئی ہوگی۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اس قول سے بھی رجوع کر لیا تھا، اور اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت ابن عباس کا یہ مذہب تھا اور آپ نے اس سے رجوع بھی نہیں کیا، تو پھر بھی ہم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل واجب ہے، نہ کسی اور کی۔ اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہوئے جب میری نظر شیعہ کی مشہور کتاب تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ 271 مطبوعہ نجف اشرف باب تفصیل احکام النکاح کی، جس کے مصنف شیخ الطائفہ ابو جعفر الطوسی ہیں، کی اس عبارت پر پڑھی کہ ولا بأس بالتمتع بالہاشمیہ، کہ خاندان نبوت کی خواتین کے ساتھ بھی متع کرنے میں حرج نہیں، تو نہ پوچھئے مجھ پر کیا گزری۔ میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں میں خون اتر آیا، اور میں اپنے آپ سے پوچھنے لگا کیا یہ مذہب ان لوگوں کا ہے جو اہل بیت پاک کی محبت اور تعظیم و تکریم کو اپنا دین و ایمان بتاتے ہیں؟ کیا اس دعوی محبت کی یہ حقیقت ہے؟ کیا تعظیم و تکریم کے مدعی اتنی گستاخی کے جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 6۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ترجمہ: بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 7۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ترجمہ: اور جس نے خواہش کی ان 2 کے ماں سوا تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 8۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ ترجمہ: نیز وہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ امانت اور عہد کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یعنی ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ ملت اسلامیہ کا ہر فرد، فقیر ہو یا امیر، وزیر اور صدر ہو یا کلرک اور چوبدار،
اسلامی معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں اور جو عہد و پیمان وہ کسی سے کرتا ہے، ان سب کو بخوبی انجام دینا مومن کی خصوصی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں حضور نے عہد شکنی اور امانت میں خیانت کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 9۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ترجمہ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 10۔ اولئک هم الوارثون، ترجمہ، یہی لوگ وارث ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ تمام اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ سے موصوف ہونے والے افراد کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرما دیا کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اس آیت کی ترکیب میں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں اور درمیان میں ہم ضمیر مذکور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس کی وراثت انہی لوگوں کا حصہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے وہ افراد جو مسلمان ہونے کے بلند بانگ دعوے کرنے کے باوجود ان ذمہ داریوں کے قریب تک نہیں پھٹکتے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 11۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ترجمہ، جو وارث بنیں گے فردوس بری کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ترجمہ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ مٹی کے خمیر سے جو جوہر نکلا، اس سے آدم علیہ السلام کا جسم پاک تیار ہوا، پھر آپ سے جو انسانی نسل چلی، اس کے لیے نطفہ اصل قرار پایا، جو ان غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے جو زمین سے اگتی ہیں۔ اس لیے جن سے انسانی کی تخلیق کے متعلق یہ فرمایا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مختلف تبدیلیاں جو شکم مادر میں تدریجاً رونما ہوتی ہیں، ان سے کسی حد تک عرب کے بادیہ نشین بھی باخبر تھے، لیکن علم و انکشاف کا سلسلہ جوں جوں بڑھ رہا ہے، ان تطورات کے پردوں میں کلم قدرت کی اعجاز آفرینیاں اور نقش آرائیاں جو آج تک نگاہوں سے پوشیدہ تھیں، عیاں ہو کر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی ناقابل تردید گواہی دے رہی ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 13۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ترجمہ، پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام میں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ترجمہ، پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو خون کا لوتھڑا، پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی، پھر ہم نے پیدا کر دیں اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت، پھر روح پھونک کر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ وہ پانی کی بوند رحم مادر میں قرار پکڑنے کے بعد مختلف تطورات اور تبدیلیوں کے مرحلوں سے گزرتی ہے، جن کا ذکر تفصیلاً ہوا ہے، لیکن اب تک انسان اور دیگر حیوانات کی جنین یکساں قسم کے تھے۔ جو تبدیلیاں یکے بعد دیگرے یہاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، بینے ہی یہ تبدیلیاں ان کے نطفوں میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ایک منزل پر پہنچ کر یکایک مصور فطرت نے اپنے منہ قلم سے کوئی ایسی رنگ آمیزی کر دی کہ اسے دیگر حیوانی جنینوں سے بالکل ممتاز کر کے رکھ دیا۔ پہلے وہ بے جان تھا، اب زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن یہاں صرف روح حیوانی کی آفرینش سے حیات حیوانی کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ نفس ناطقہ نے اسے بالکل ایک جدید قسم کی مخلوق کا روپ بخش دیا ہے۔ عقل و فہم کی قوتیں، غور و فکر کی صلاحیتیں، تسخیر کائنات کے حوصلے اور حکمرانی کی امنگیں، سب کچھ اس عمدگی سے یہاں یکجا جمع کر دی گئی ہیں جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور یہ راز سمجھ نہیں سکتا کہ ابتدائی مرحلوں میں بالکل یکساں ہونے کے باوجود کس طرح ایک کا رخ ایک طرف اور دوسرے کا رخ ایک بالکل ہی نئی منزل کی طرف موڑ دیا گیا، اور پھر اس منزل کو پا لینے کے بعد جن قابلیتوں، صلاحیتوں، اعضاء اور وسائل کی ضرورت تھی وہ سب مہیا کر دیے گئے ہیں، تو زبان پر بے ساختہ آ کر رہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ظاہر الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیدا کرنے والے تو بہت سے ہیں، البتہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حالانکہ صرف وہی خالق ہے
اور کسی کو تخلیق کائنات میں حصہ دار بنانا قطعاً توحید کے منافی ہے۔ علماء کرام نے اس شبے کا ازالہ اس طرح فرمایا ہے کہ خلق کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی موجود مادے اور سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنا۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔ اس کا دوسرا معنی سابقہ مادے سے کسی چیز کو کسی موجودہ مثال کے مطابق بنا لینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں یہ لفظ اپنے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 15۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ ترجمہ، پھر یقیناً تم ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد مرنے والے ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ زندگی کا آغاز جہاں سے اور جیسے ہوا وہ تم نے سن لیا، پھر جہاں اس زندگی کا خاتمہ ہوگا اس کا بھی ہر روز تم مشاہدہ کرتے رہتے ہو، لیکن حقیقت میں یہ زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ زندگی کے پہلے مختلف قسم کے مرحلوں کی طرح یہ بھی ایک نیا مرحلہ ہے۔ تمہیں ضرور قیامت کے روز اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور تمہیں ان اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی جو تم نے اس دنیوی زندگی میں کیے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 16۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ترجمہ، پھر بلا شبہ تمہیں روز قیامت قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 17۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے اور ہم اپنی مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 17 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ انسان کے آغاز اور اس کے انجام کار کا ذکر کرنے کے بعد اب اپنے ان انعامات کا ذکر ہو رہا ہے جو مولا کریم نے انسان کی بقا اور نشو و نما اور اسے آرام و آسائش پہنچانے کے لیے کیے ہیں۔ عرب جب کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں تارکت الشیء ای جعلت بعدہ علی بعد، اور اگر ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے کے اوپر پہنے تو کہتے ہیں تارک بین ثوبین۔ خلیل اور فرا نے اس کا یہی معنی کیا ہے، کیونکہ آسمان بھی ایک دوسرے کے اوپر ہیں اس لیے انہیں طرائق فرمایا، اور اگر یہ طریق کی جمع ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے سیارات 7 کے لیے 7 مداریں مقرر کر دی ہیں جن کے اوپر وہ مصروف حرکت رہتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 17 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم اپنی مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے، یعنی ہم نے آسمانوں کی تخلیق علم و حکمت کے بغیر نہیں کی کہ بس یوں ہی اوٹ پٹانگ بنا کر انہیں کھڑا کر دیا گیا ہو، بلکہ ان میں ہماری حکمت، قدرت اور علم محیط کے آثار و شواہد ہر جگہ چشم بینا کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کو پیدا کر کے ہم ان کی ضروریات سے غافل نہیں ہو گئے، بلکہ چھوٹی بڑی ہر چیز کے لیے تمام ایسے وسائل اور اسباب ہم نے مہیا کر دیے ہیں جو اس کی بقا اور نشو و نما کے لیے ضروری ہیں اور جو اسے اس کے مقررہ وقت تک زندہ و سلامت رکھنے کے ضامن ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 18۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق، پھر ہم نے ٹھہرا لیا اسے زمین میں، اور یقیناً ہم اسے بالکل ناپید کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 18 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے اپنے دوسرے انعام کا ذکر ہے کہ ہم تمہاری ضروریات کے مطابق بارش برساتے ہیں، اس سے تمہاری کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں، تمہارے پینے کے لیے تالابوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لیکن جو تمہاری وقتی ضروریات سے بچ جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس کو اپنے مخفی ذخیروں میں جمع کر لیتے ہیں اور تم ہر وقت ان سے مستفید ہوتے رہتے ہو۔ یہ کنویں، یہ ٹیوب ویل، یہ دریا، یہ چشمے جن سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو، ان میں ہمارے انہی مخفی آبی ذخیروں سے ہی تو پانی آ رہا ہے۔ میدانوں اور صحراؤں کو تو رہنے دو، ذرا پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر جا کر دیکھو ہم نے کس طرح پانی کا بہم رسانی کا وہاں مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ وہاں تم کنواں کھود کر یا ٹیوب ویل لگا کر زمین کے شکم سے پانی نہیں نکال سکتے، کوئی نہر جاری نہیں کر سکتے۔ اگر اس کائنات کا خالق علیم و قدیر نہ ہوتا تو وہاں پانی مفقود ہوتا، اور پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ یہ ہماری حکمت اور علم کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ پانی جو ہمیشہ نشیب و پستی کی طرف بہتا ہے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہماری واٹر سپلائی اسکیم کے ماتحت نصب کیے ہوئے فواروں سے کس زور و شور اور کثرت سے ابل رہا ہے کہ وہاں کی ضروریات پوری ہونے کے بعد وہ دریاؤں کی شکل اختیار کر کے میدانی علاقوں میں بہتا ہوا آ نکلتا ہے، اور جہاں جہاں سے یہ دریا گزرتے ہیں
लाखों एकड़ रकबा सैराब होता जाता है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 18 के बकिया हिस्से की तफसीर। और यकीनन हम इसे बिल्कुल नापैद करने पर पूरी तरह कादिर हैं। ये न समझो कि निज़ाम आलम को पैदा करने के बाद अब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो बन गया सो बन गया, अब इसमें हम अपने इख्तियार से कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी निगाह हकीकत आशना है तो तुम्हें साफ नजर आ जाएगा कि हमारी कुदरत और हमारी हकीमाना तदबीर आज भी कायनात की जुल्फ़े बरहम और गेसुए परेशान को दुरुस्त कर रही है। अगर हम चाहें तो पानी को इस तरह नापैद कर दें कि तुम इसकी एक एक बूंद के लिए तरस जाओ और तुम्हारी आबे रसानी की सारी स्कीमें धरी की धरी रह जाएं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 19। फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिम मिन नखीलिन व अअनाब लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन व मिन्हा तअकुलून। तर्जुमा। फिर हमने उगाए तुम्हारे लिए इस पानी से बागात खजूरों और अंगूरों के, तुम्हारे लिए इनमें से बहुत से फल हैं और इनमें से तुम खाते भी हो। सूरह मोमिनून आयत नंबर 20। वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैनाअ तंबुतु बिद्दुहनि वसिब्गिल लिल आकिलीन। तर्जुमा। नीज पैदा किया एक दरख्त जो उगता है तूरे सीना में, वो उगता है तेल लिए हुए और सालन लिए हुए खाने वालों के लिए। सूरह मोमिनून आयत नंबर 20 की तफसीर। इससे मुराद जैतून का दरख्त है, क्योंकि तूर के इलाके में वो बकसरत पैदा होता है और इस खित्ते की अहम पैदावार शुमार किया जाता है, इसलिए इसकी निस्बत वादी तूर की तरफ करते हैं। और हो सकता है कि यह इलाका इस दरख्त का वतन असली हो और यहाँ से ले जाकर इसकी काश्त दूसरे इलाकों में की गई हो। सिब्ग कहते हैं उस चीज़ को जो सालन के तौर पर इस्तेमाल की जाए, क्योंकि इसका असली मानी रंगना है और जब लुकमा सालन में डाला जाता है तो इससे रंगीन हो जाता है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 21। व इन्ना लकुम फिल अन्आमि लइब्रह नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा व लकुम फीहा मनाफिउ कसीरतुन व मिन्हा तअकुलून। तर्जुमा। और बेशक तुम्हारे लिए जानवरों में भी गौर व फिक्र का मकाम है। हम पिलाते हैं तुम्हें इस दूध से जो उनके शिकमों में है, और तुम्हारे लिए इनमें तरह तरह के बहुत फ़ायदे हैं और इन्हीं के गोश्त से तुम खाते हो। सूरह मोमिनून आयत नंबर 21 की तफसीर। इस आयत में अपनी एक और नेमत का जिक्र फरमाया कि मवेशियों के शिकम में तो खून, गोबर, पेशाब, कई गंदी गंदी चीज़ें होती हैं। ये किसकी हिकमत की जलवा नुमाई है कि इसमें से तुम्हारे पीने के लिए वो एक ऐसी चीज़ निकालता है जो अपने रंग, जायके, बू और तासीर में किसी तरह की मुशाबहत इन चीज़ों से नहीं रखती। फिर इस दूध के पीने से सिर्फ तुम्हारी प्यास ही नहीं बुझती, बल्कि इसमें इतनी गजाइत रख दी है जो किसी और ग़िज़ा में सफ़रात और उम्दगी से मौजूद नहीं। और मवेशियों से तुम्हें सिर्फ यही फ़ायदा हासिल नहीं, बल्कि तुम इनसे कसीर तादाद गुना गूँ फ़ायदे हासिल करते हो। फिर भी अगर तुम अपने मुनामे हकीकी का शुक्रिया अदा न करो तो ये बेइंसाफ़ी की हद होगी। आयत में इबरत उनका लफ्ज़ तशरीह तलब है। अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी ने इसकी तशरीह करते हुए लिखा है, यानी मुशाहिदे की मार्फत से गैर मुशाहिद तक पहुँचना। इसीलिए इसका तर्जमा गौर व फिक्र से किया गया है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 22। वअलैहा वअलल फुल्की तुहमलून। तर्जुमा। और इन पर और कश्तियों पर तुम्हें सवार किया जाता है। यहाँ पर 18वें पारे का पहला रुकू मुकम्मल हुआ। आप देख रहे हैं PATF इस्लामिक इन्फो यूट्यूब चैनल। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।